جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. میں تمام پی آئی ڈی کا تمام چینلز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج وہ پھر میرے ملیکہ بخاری اور ہماری ایک اور دوست آ رہی ہے، ان کے کہنے پہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے کافی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان جو کوششیں کرتے ہیں پاکستان کے ایک جو پرسیپشن ہے کہ ایک بہادر نیشن، ایک ایسی نیشن جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، جہاں پہ بہادر لیڈر بہادر جرنیل کے ساتھ اور بہادر قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پہلی دفعہ آتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی پالیسی صرف پاکستان کو دیکھ کے اور سالمیت کو دیکھ کے بنے گی، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے پاکستان کے. وہاں پہ کوشش کر کے کسی طریقے سے ان کو امیج کو کا کریڈٹ لینے کے بجائے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تحریک پاکستان کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح شانہ بشانہ ایک ٹال ایلیگنٹ خاتون پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی، تو تحریک پاکستان کے بعد اگر پہلی دفعہ خواتین موبلائز ہوئی ہیں، خواتین پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنی ہے، الیکٹرل کالج کا حصہ بنی ہے، تو تحریک پاکستان کے بعد پہلی دفعہ خواتین کو جو موبلائز کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا دھڑ خواتین پہلے بھی شامل ہوئی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں کہ میری عمر میں کوئی خاتون فیوڈل علاقے میں جہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، جہاں پہ ان کے سامنے کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے، اس قدر بند ماحول اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہو، وہاں سے اگر میری عمر میں ایک خاتون الیکشن لڑ کے جیت کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے اور کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی اور کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھنے والا کوئی لیڈر کھڑا ہے جس کا نام پرائم منسٹر عمران خان ہے. اور اگر ابھی بھی آپ ہمارے دیکھیں تو پارلیمنٹ میں 12 سے زیادہ ہماری پارلیمنٹانی سیکرٹریز جو جواب دیتی ہیں اپنے جو منسٹریز ہیں، وہ آپ کو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نظر آئیں گے، اور جس میں ملیکہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کنول شوزب ہے جو کہ وہ ابھی تشریف لا رہی ہیں، عالیہ حمزہ ہیں. ہماری اس کابینہ کے اندر پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا کہ 5 خواتین انکلوڈنگ می منسٹرز جو ہیں وہ کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی کوئی سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں خاتون ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے. جو ہم شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں، جو معاشرے نے اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، جس گریس کے ساتھ ہم معاشرے میں آگے بڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، ہمارے کلچر کو، ہمارے لباس کو دنیا میں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. دنیا میں اس کی طرح کے لوگوں کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ کس طرح ہم گریسفل پاکستانی خواتین کی طرح کیا لباس زیب تن کریں. تو کوئی لبرلی کرپٹ میرا ترجمان نہ بنے، کوئی لبرلی کرپٹ میرے معاشرے کی ترجمانی نہ کرے، کیونکہ اپنے معاشرے کی ترجمانی اور عزت اور وقار کے لیے ہم خود بیٹھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز اس معاشرے کے اندر ڈسٹارٹ ورژن جا کے پیش کرنا شروع کریں. اپنے لباس کے اوپر بھی فخر ہے، اپنی اردو زبان کے اوپر بھی فخر ہے، اپنے کلچر کے اوپر بھی فخر ہے. میرے کلچر نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، اسلام نے مجھے حیا سکھائی ہوئی ہے. جب قرآن شریف میں جو احکامات ہے اس کو کوئی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. ہم بلیو کرتے ہیں خواتین کی رائٹس کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اعزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے، جو میں مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. تو میرا آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے. پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں، جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایز اے پرائم منسٹر آف دی نیشن جس نے 1.70 کروڑ ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ سوشل فیبرک کو
تعلیمات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا ہے، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے، اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرلی کرپٹ اپنے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ڈسٹارٹ نہ کریں. ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں، ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیر از ایکویلٹی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے، آپ خاتون ہیں، آپ کی عزت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کے اس طرح کے خوبصورت بھی امیجز ہیں. تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے، ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے، ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے اور ہم نے اپنے سوشل فیبرک کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں، جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو سپیس دی ہے، جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میرے ساتھ دو اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی. میری خواہش ہے کہ ملیکا بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں، جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ملیکا بات کرے گی، پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کمل بتائیں گی. جی بہت شکریہ زرتاج گل وزیر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زرتاج گل وزیر نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا اور کس طرح پارلیمان میں آئیں اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنی. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثیت ایک خاتون، بحیثیت ایک وکیل، ایک ممبران پارلیمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلیمنٹ ہوں، پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہوں، جس کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ صف اول میں ہے، سب سے بلند تر ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون و انصاف کو کیا دیا کہ خدارا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا، خواتین کو اور بچوں کا جو استحصال ہے، جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے، جو سیکشل وائلنس ہے، جو ریپ ہے، جو ہراسمنٹ ہے، وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے، وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ مشکل ہے. تو ہم نے آتے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایک سوال کے ذریعے، ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا، ہم نے عملی طور پر کیا کیا. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا اینٹی ریپ لا لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہو. اسپیشل کورٹس ہم نے پاکستان کے اینٹی ریپ لا کے اندر بنائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، کوئی اسپیشل کورٹ نہیں تشکیل دیا گیا، کسی وزیر اعظم نے یہ ہدایت نہیں دی. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے. انہوں نے کہا ہر ہسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل بناؤ. اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ہو. ایف آئی آر رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے. جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہو، کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے. ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے، صرف ایک بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے. ریپ ایک نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے، ریاست کے خلاف جرم ہے. یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں. تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں، ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے، ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں. ہم نے کہا کہ جب بچیاں، خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے. اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں، ان کیمرہ ٹرائلز ہوں، تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر، ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں. وہ باوقار طریقے سے، ایک وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر
اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے. اگر آپ سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں, اس میں ہم نے ایک بہت ہی ہسٹورک چیز کی. ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے. گھنونا عمل ہے. باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں, انہوں نے اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ایبولش کر دیا. صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا, اور باعث شرم تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا, اس کو ایبولش کر دیا. سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے. ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے, جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر, ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا, درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے, اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں, کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئیں, جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی, جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا, لیکن سب خاموش رہے. ریاست خاموش رہی, وزیر اعظم سابق خاموش رہے. اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو, بچیوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر, اور ہم نے سیکشن 13 کے اندر اس کو نافذ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا. یہ خواتین, بچیوں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10-10 سال, 1 دہائی کیس چلے. ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجئے, اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق, قرآن کے اندر, قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں, واضح طور پر درج ہے. کیا کسی سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئیں جس کے ذریعے بچیوں کو, خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے؟ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بارہا اس بات کی تلقین کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے, اور ہمیں کہا, ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے. تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا. اس میں ہم نے خواتین کی اومبڈس پرسن کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ خود نوٹس لیں, کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لیں, اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دیں کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں. صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں, آپ اس کو پوزیشن دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے استحصال ہوا, سب خاموش رہے. کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا, قانون سازی کے عمل سے, عمل درآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب, اگر قانون کو عمل درآمد کرانا تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں, اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجیے. وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. اس سے پہلے بہت قوانین بنے, بہت باتیں ہوئیں, لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے. 100 ملین سے شروعات ہوگی, لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہے. یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں,
خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فہم یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑا توڑ مروڑ کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے. اس لیے آج ہم یہاں آج پیش ہیں، میں زرتاج گل وزیر اور کنور شوذب جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں، اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے. ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں. خواتین قانون سازی میں متحرک ہو سکتی ہیں. خواتین منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج بن سکتی ہیں. خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں. تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے. کنور شوذب اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے، جو سابق حکومتیں تھیں، جو 2 پارٹی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ تھا، انہوں نے پاکستان کی خواتین کی کس طرح تذلیل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی، دونوں کولیگز نے بہت اچھا کور کیا. میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرما رہی تھی، تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی جس کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز جو ایک اکنامک ڈویژن سے ایک اسپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیچ منسٹری ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھیں جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا. حالانکہ ہمارے پاس MNAs کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خواتین کو امپاور اور حقیقی معنوں میں امپاور کیا. اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہے. تو میں صرف اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے باشندے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% رہنے والی آبادی کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے. یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے، اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں، آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. اور آپ نے جتنی لڑائی لڑنی ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یہ حساب کتاب آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں درج. دوسری بات، اخلاقیات کے بارے میں انہوں نے بات کی. ابھی آپ نے ریپ کے بارے میں سنا. وزیر اعظم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی، ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنسرن ہے. اور جس چینل کو ایک بیرونی چینل کو جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بیان دیا گیا. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پوری معاشرت کا طریقہ، ہمارا مغربی کلچر اور ہمارا کلچر کا فرق بیان کیا. انہوں نے پورے طریقے سے بتایا کہ 1% سے کے قریب صرف اور صرف جو ہیں وہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور 99% انڈر رپورٹڈ ہیں یا رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ جس میں انہوں نے ریپ میں نہ صرف خواتین، بچوں کہ صرف 1% رپورٹ ہو رہی ہے، اور نہ رپورٹ ہونے کی وجہ ہمارا کلچر ہے. لوگ اس کو اپنی شرم کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی آنر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت برباد ہوگی اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ملیکہ بخاری نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی بچی یا کسی کے بچے کے ساتھ کرائم ہو جاتا ہے، نیٹ پہ چلی گئی، تو وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے MNA صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں وزیر اعظم نے خدا نہ خواستہ وکٹم بلیم کر دیا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپیٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائم کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ابھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا موٹر وے کا، اس کا مجرم پہلے سے مجرم تھا، اور اس نے جو حرکتیں کی ہوئی تھی اس کی سرپرستی کرنے والی کون سے لوگ تھے؟
ہم نے تو پکڑ کے دکھایا. اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم خود تشریف لائے اسمبلی میں اور انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم اینٹی ریپ بل فوراً سے پہلے لے کر آئیں گے, اور آج آپ کے سامنے وہ عمل موجود ہے, زبانی دعوے نہیں, عمل موجود ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت بھی کر دوں, جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا, جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا, اور ایک لبرل بریگیڈ ہے جو جس طرح انہوں نے زرتاج نے کہا, جو ہمیں سب کو سر نگو کرواتے ہیں ہماری مس انٹرپریٹیشن کر کے اور ہماری ایسی ریپرزنٹیشن کر کے جو ہمارا پورا معاشرہ نہیں چاہتا. مجھے بتائیے کون سے والد ہیں, کون سی ماں ہے جو چاہے گی کہ اس کی بچی خدا نخواستہ جو ہے وہ اس حلیے میں باہر نکلے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے. ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں. یہ جانوروں کا کلچر ہے کہ جو لباس نہیں پہنتے, جن کے یہاں نکاح نہیں ہوتے. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلو. میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, وزیر اعظم کا بیان نہیں, اللہ کا بیان پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نے فیملی سٹرکچر پہ بات کی, کہ جس طرح ولگیرٹی کے بارے میں بات کی کہ ہمارا معاشرہ ولگیرٹی کو قبول نہیں کرتا. مجھے بتا دیں آپ میں سے کون, سننے والوں میں سے کون چاہے گا کہ ولگیرٹی آئے. وزیر اعظم نے سوشل کانٹینٹ کی بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, جس کی دنیا میں آج تک ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. جو پورن اویلیبل ہو گیا مٹیریل, ہم اس کو ختم کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے یہاں خدا نخواستہ کوئی نائٹ کلبز نہیں ہوتے, ہمارے یہاں پہ لڑکا لڑکی کی کوئی اس قسم کے روابط یا مراسم نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی سنبھالنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, اور ہمیں اپنے ہر معاشرے کو اس کا ذمہ داری لینی ہے. 99% اگر رپورٹنگ نہیں ہو رہی, 1% مجھے بتا دیجئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز 1% رپورٹنگ پہ کتنا معاشرہ سنوار سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ 99% معاشرے کو اس میں آگے آنا پڑے گا. ہمیں اس جنسی جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک رسپانسبل سوسائٹی کے طور پہ سامنے آنا ہے, اور ہم کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس سارے معاملے کو, اس ساری بےہودگی کو, اس جو خوفناک کرائمز ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روک سکتے ہیں. وہ ہے اسلام, جس کا ضابطہ حیات ہمارے اوپر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے سے بیان کیا. اور میرے وزیر اعظم, مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑنے والا شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی بات کرتے ہیں. وہ اپنی ذات سے اٹیچ کوئی بات نہیں کرتے. اب میں صرف ان لبرل بریگیڈ کے سو کالڈ جو ہمارے کچھ نمائندگان بھی ہیں جو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وزیر اعظم نے وکٹم بلیمنگ کر دی, وکٹم شیمنگ کر دی, خواتین کے ریپ کو لباس سے اٹیچ کر دیا. اگر آپ ان کا پورا بیان سنیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے اوور آل ایک طریقہ بتایا. ان سے میں پوچھوں گی کہ جب عابد شیر علی صاحب ایک اپنی لو زبان میں اور ایک بےہودہ طریقے سے بات چیت کیا کرتے تھے ہماری پارلیمنٹ کی جو ممبر ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں, تو اس وقت وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ بھول جاتی ہے. جس وقت جاوید لطیف صاحب نے مراد سعید صاحب کی بہنوں پہ اٹیک زبانی ابیوز کیا, اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. اس وقت یہ لبرل بریگیڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت لسی پی کے کیوں سوئے ہوتے ہیں؟ طلال چودھری جب ایک لائیو شو میں بیٹھ کے مجھے اس قسم کے کلمات ادا کرتے رہے تو اس وقت لبرل بریگیڈ کیا سو گئی تھی؟ تو ان کی غیرت اس وقت جاگتی ہے جب انہوں نے صرف بغض عمران خان میں ان کی غیرت جاگتی ہے. جب انہیں ایبسلوٹلی ناٹ پہ کچھ سمجھ نہیں آئی اور ان کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس طرف ساری ڈیبیٹ کا رخ موڑ دیا. اور یہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں متواتر ہو رہا ہے. اس لیے آج ہم آئے ہیں, حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اور اپنی پوری قوم کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں اس فورم سے, جہاں پتہ چلے کہ ایک اسلامی معاشرے میں امپاورڈ اور پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ کس طرح آگے چلتی ہیں. یہ غلط طریقے سے ہماری ترجمانی کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, خواجہ آصف صاحب کی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے ساتھ قادر پاٹل صاحب بیٹھتے ہیں, جب وہ بیان اپنا دینا شروع کرتے ہیں تو ہم اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بیپ کے بغیر آپ لوگ بھی نہیں سنوا سکتے. تو عمل اور زبان میں بہت فرق ہے. ان کی خواتین کو عمل پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے لیڈران کو اب کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں جہاں پر انہوں نے عمل سے کچھ کر کے دکھانا ہے. میں سابق جو وزیر اعظم جو اس ملک سے فرار ہوئے ہیں, میں ان کے چند ریفرنسز دوں گی جنہوں نے اس وقت کی
وزیر اعظم جو پوری اسلامک دنیا کی ایک ہی وزیر اعظم خاتون تھی بے نظیر صاحبہ، ان کے اوپر کیسے کیسے حملے نہیں کیے، کیسے کیسے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی، کیسے ان کی تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹروں سے نہیں پھینکی گئی. آپ بھائیوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کون سی زبان سے ان کا استقبال ہوتا تھا جب وہ ایوان میں تشریف لاتی تھی. تو ہمیں یہ بھاشن نہ دیجیے. ہمارے لیڈر نے عمل کر کے دکھایا ہے. انہوں نے جو کہا تھا، جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا، وہ آج پورا کر رہی ہیں. اور بتانے والی ایک خاتون ہے، ملیکہ بخاری ہیں، زرتاج گل عزیز وزیر ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور جن کو ہم فخر کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی معاشرے کی خواتین ہیں، امپاورڈ خواتین ہیں اور اپنے گھروں میں بھی امپاورڈ ہیں. ہمارے والدین نے، ہمارے والدوں نے ہمیں بڑے طریقے سے اسٹرانگ خواتین کے رول میں بڑا کیا، پروان کیا، اور آگے ہمارے لیڈر نے ہماری گرومنگ کی ہے. تو یہ جو خواتین کھڑی ہو کے لبرلزم کے ہمیں مشورے دے رہی ہیں اور یہاں بھاشن دے رہی ہیں، میں آج ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں، آ کے بیٹھیں اور بتائیے کہ کون سے آپ کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہے. اسمبلی میں جہاں تک آپ کی لیجسلیشن کی بات ہو یا آپ کی عمل کی بات ہو، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہیں اور پوری قوم کی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد آئندہ سے اس قسم کی جو یہ لبرل برگیڈ شور مچاتی ہے، اس کو آپ لوگوں کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے. اس پاکستان کی ہر بچی اس کو انکاؤنٹر کرتی ہے اور ان کی اس قسم کے جو اٹیک ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے تہذیب کے ساتھ اور اپنے مورل فیبرک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. 3 سوال ہوں گے برادر جابر. جی جی Every single word of Prime Minister what he said. My question to all of you is, man, that despite all these efforts that you made for women empowerment, this legislation, this budgetary allocation, why there was not a national dialogue on all these measures that would have given a befitting response to that so-called liberal brigade? Now, would you consider this, that there should be a national dialogue led by the President or Prime Minister, and you as women parliamentarians participate in that dialogue? Media, civil society and members should be apprised of these measures so that people should know what the government has taken on ground, what practical measures have been taken, so people and the nation should not be misled every time whenever Prime Minister makes remarks on women empowerment. بہت شکریہ. آپ نے اپنا سوال انگریزی میں پوچھا لیکن میں اردو میں جواب دوں گی کہ پاکستان کی عوام، کیونکہ وہ اے پی پی انگلش میں لکھتے ہیں نا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھی نشاندہی کی، بہت اچھی نشاندہی کی کہ اس قسم کے جو کمپلیکس کرائمز ہیں، جو اس قسم کے معاشی مسائل پاکستان کو درپیش ہے، جس کے اندر جنسی زیادتی کا عمل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. رپورٹنگ کم ہے، کنوکشن ریٹ کم ہے، اور جو جنسی زیادتی کا گھنونا جرم ہے بچیوں، خواتین اور بچوں کے ساتھ، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اوپر یقیناً پارلیمان کو بائی پارٹیزان طریقے سے، پارٹی پولیٹیکل افیلیشن کو دیکھے بغیر پارلیمان کو متحد ہو کر ایک ڈائیلاگ کرنا چاہیے. ہم سب کو سر جوڑ کر مل کر ایز ممبران پارلیمنٹ، ایز عوامی نمائندے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس جرم کو کیسے پاکستان کے اندر ختم کرنا ہے. وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں اس کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کرائم کے اندر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح خواتین کے ساتھ جو سیکشل آبجیکٹیفیکیشن ہوتی ہے آن لائن کنٹینٹ میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تدارک کہاں ہے؟ کیا صرف قوانین بنانے سے، ان کو عمل درآمد کرانے سے، پیسے ایلوکیٹ کرنے سے جنسی زیادتی ختم ہو جائے گی، یا ہم نے ایز اے معاشرہ سب نے مل کر اس جرم کو ختم کرنا ہے؟ تو اچھی سجیشن ہے، صحیح آپ کی بات ہے. ہم دعوت دیتے ہیں پارلیمانی ممبرز کو مجموعی طور پر کہ آئیے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے، اپنی ذاتیات سے الگ ہو جائیے اور عوامی ایشوز پر فوکس کیجیے. پاکستان کی عوام کو، بچیوں کو، خواتین کو آپ کی ضرورت ہے. جی ریحان شیخ آئی ٹی وی سے. آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزیر اعظم کے بیان کو روڈ پر پیش کیا، پریس کانفرنس کی کر دی. کیا صرف پریس کانفرنس تک کی آپ ایک دفاع دیں گے یا اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ بھی کی جا سکے گی جو ڈیمیج ہوا ہے آپ کا تحریک انصاف اور وزیر اعظم کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ وقتی طور پر چونکہ ایک لبادہ کچھ
ایک سیکٹ آف سوسائٹی اڑانا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس لیے بات کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ صرف بچوں کے ساتھ کسی رورل ایریا میں یا کہیں پر نہیں ہو رہا. آپ نے ایک یونیورسٹی کی بھی کل پرسوں سے کچھ امیجز دیکھے ہیں، پھر آپ نے کچھ مدرسے کے بچوں کے بھی کچھ امیجز دیکھے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے کچھ سیکٹ آف سوسائٹی جدھر ماڈرنزم ہے وہاں سے بھی اس طرح کے امیجز پاکستان کے آ رہے ہیں جو کہ کوئی اچھے امیجز نہیں ہیں. ٹارچ بیررز جو ہیں، جنہوں نے لبرلزم اچھی چیز ہے، آپ اپنی جو آپ کی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن آپ یہ ضرور سوچئے کہ جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں تو کیا اسی لبرل طبقے کی وجہ سے کیا خواتین، ایون امپاورڈ خواتین کو کیا آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں؟ آپ کیا ان کو تو نہیں کہیں وکٹمائز کر رہے ہیں؟ پھر جو مدرسے کے بچے سے 15 سے 20 لاکھ کے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کیا جو ٹارچ بیرر جن علماء کرام نے ہمیں اخلاقیات سکھانی ہے، اگر انہی طبقے میں سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کرتا ہے تو ہمارے اسی میں سے ایک علماء کرام کو، مفتی صاحبان کو، ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو آگے آنا پڑے گا، اس کے اوپر ڈائیلاگ بھی کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو اپنی صفوں میں سے بھی نکالنا پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے افغان وار کے اوپر جو 7 سپٹمبر کو یہاں سے اسکلیشنز ہو رہی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب افغانستان میں ٹرمائل ہوگا اس کا نقصان ٹرائبل ایریاز آف پاکستان پہ ضرور ہوگا. میں خود قبائلی ہوں، اور اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں ضرور امن ہوگا. وہاں پہ جو پرائم منسٹر عمران خان ڈیفینیٹلی ناٹ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اڈے نہیں دوں گا، میں اجرتی قاتل ہم نہیں بنیں گے. 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. اب پاکستان کی سالمیت کے فیصلے صرف پاکستان کے حق میں ہوں گے، ہم پرائی جنگ میں نہیں کودیں گے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع کو اور اس بہادرانہ فیصلے کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں، یہ ببل ہوتا ہے، یہ ایک دن 2 دن ضرور میڈیا پہ وہ چیز آپ ڈسٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن حقائق آ جاتے ہیں. آپ نے جو فرمایا کہ جو اس ویڈیو میں بیان، جو انٹرویو کچھ شاید 80 منٹ کا تھا اور اس کو 12-15 منٹ کا دکھا کے اصل ویڈیو اب ہم نے آ کے پوسٹ کرنی، ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیموں نے کرنی شروع کر دی ہے، وہ تو پھر فیصلہ کریں گے. عوام کو ہم نے حقائق بتا دیے. دیکھیں، آواز آپ سچ کے لیے چاہے پریس کانفرنس میں اٹھائیں، چاہے پارلیمنٹ میں اٹھائیں، نیشنل ڈائیلاگ میں اٹھائیں، جس موضوع پہ اصل میں ہم بات کریں ہر شخص ڈر جاتا ہے، کیونکہ توپوں کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک سیکٹ آف سوسائٹی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو ہے، اگر آپ دیکھیں یہ 3 دن سے جیسی یہ انٹرویو جب کہ کلپ گئے، آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یہ فوراً باہر سے فوراً جو ہے وہ ویک اپ ہو گئے ہیں. وہ فوراً جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں پاکستان سے کم اس لبرل بریگیڈ کے ساتھ ان لوگوں نے نا فوراً ایک ٹویٹر جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا ہمارے خلاف یا ہماری سوسائٹی کے خلاف یا ہمارے ویژن کے خلاف شروع کر دیا ہے. ہم کاؤنٹر نیریٹیوز میں ضرور جائیں گے، لیکن عوام سے بھی اپیل ہے، بچے بچیاں خواتین ولنریبل سوسائٹی جو ہیں، یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. سوشل فیبرک کو اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو اس میں ہماری میڈیا کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اکیڈیمیا کو، ہماری سوسائٹی کو اور تمام 22 کروڑ پاکستانیوں کو آنا پڑے گا، اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. جی لاسٹ کمل آپ نے. آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے اتنا بولڈلی بات کی ہے. ہم بھی بچوں والے ہیں، فیملیز ہیں، اور بڑا دل روتا ہے خون کے آنسو جب کوئی ایسا واقعہ سننے میں ملتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں بھی ریپ کے کیسز جو ہمارے یہاں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں سزا ضرور ملتی ہے. میرا صرف یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں اسلامی یونیورسٹی کا واقعہ ہوا اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کے لیے کیا قانون بنانے جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی وکٹم ہیلپ کا سینٹر بھی بنایا کہ اگر کوئی کمزور وکٹم ہے تو اس کو کیسے گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ کرے. کمل بتا دیتی ہے، پھر ملکہ نے اگر کوئی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں زرتاج کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ اس معاشرے میں لبرلز کا ہونا یا لیفٹ یا رائٹ وہ سب کی اپنی چوائس ہے، بٹ ہر معاشرے میں کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جو آپ نے ڈرا کرنی ہوتی ہیں، اور بینگ اسلامک معاشرہ ہماری بھی ریڈ لائنز ہیں. اور یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور جو قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کو ہم اتنی عزت دیتے ہیں، وہ آپ کے بچے کے ساتھ خدا نخواستہ ریپ کر کے چلا جائے.
پھر اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے زرتاج نے کہا، میں اسی بات کو انفورس کروں گی، انڈورس کروں گی کہ اس کے لیے کلیکٹیولی پورے معاشرے کو آگے آنا ہے، اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی. جہاں تک افغانستان میں ایویکویشن کی بات ہے امریکہ کی، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ہم 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر میں اٹیک کا شکار ہیں، اور پہلے بھی جو EU ڈس انفو نے اتنی سارے 750 کے قریب اکاؤنٹس پکڑے. جب ایسا معاملہ آتا ہے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اس کی ڈیبیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بغض عمران میں نہ صرف یہ کہ ہمارے لوکل جو لوگ یا ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اور خاص طور پہ ان پہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو بیچ میں اس میں شامل ہو جاتا ہے. باہر سے آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کی ذات پر بے تحاشا اٹیک کیا جاتا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ایشو ہے. ہم نے اس کو اپنی ویلیوز، اپنے سسٹم، اپنے مذہب کے مطابق سالو کرنا ہے، اور یہی وزیر اعظم کا پیغام ہے، اور اسی پہ ہم کام کریں. ہمیں باہر سے ڈکٹیشنوں کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے کہوں گی کہ جو سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے معاشرے میں چیزوں کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں، اگر وہ ہمیں وہاں سے ڈکٹیشنز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں ایسے کریں، تو ان کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیجسلیشن افیکٹو کی جائے گی، اپنے کلچر کو، اپنے مورلز کو اور اپنی ویلیوز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی جائے گی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی والنٹیرلی کوئی لوگ آ کے رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کیسا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. وہی آپ کو ملیکہ بخاری نے بتایا کہ ایک پرائیویسی، جو وکٹم کی پرائیویسی ہے، اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ کانفیڈنٹ ہوں کہ جب ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اپنی شکایت لے کے جائیں گے تو اس پہ آگے تدارک کیا جائے گا. جہاں تک چھپانے کی بات ہوئی، تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے بھی ایسی حرکت کی ہے اور ان کی ویڈیوز سامنے آئیں، اور ان کی پوری پارٹی سے بھی لوگ نکل کے ان کی صفائیاں دیتے ہوئے نظر آئے. اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ابھی بھی میڈیا نے بہت رول پلے کیا اور آئندہ سے بھی کریں گے. آپ نے ہماری ہیلپ کرنی ہے، ہم لیجسلیشن کریں گے، لیکن افیکٹو وہ تبھی ہوگی جب ساری سوسائٹی اس کو اپنائے گی اور مل کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی. جی آئی ایم سوری، لیکن صرف آپ سے اب یہ لاسٹ کویشچن تھا، شکریہ آپ کا ادا کرنا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہم بڑے سینسیٹیو ٹاپک پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لفظ انسان جو ہے وہ نپت اللہ اس لیے بولتا ہے اس خوف سے نہیں، ہم تو ہیں ہی بہادر، اس خوف سے نہیں کہ کسی لبرل بریگیڈ کا توپوں کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ کسی 22 کروڑ عوام کی کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اس میں بچیاں انوالو ہیں، اس میں بچے انوالو ہیں. ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. اور ہم آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی سوال بھی ایسے کیے ہیں جس میں آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے سینسیٹیو موضوع ہے اور اس میں ہم کوئی انسینسیٹیو بات نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.